سے اللہ کو نہیں دیکھا، آپ نے فرمایا اور ہم نے مان لیا، آمنا صدقنا۔ یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا جنت ہے، ہم نے مان لیا، آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا جہنم ہے، ہم نے آنکھوں سے جہنم کو نہیں دیکھا، آپ کے فرمانے پر مان لیا، ہاں بے شک جہنم ہے۔ آپ نے فرمایا جنت کی حوریں ایسی حسین و جمیل ہیں کہ اگر وہ دنیا کے اندر ایک حور تاب دے تو اس کے حسن و جمال کی تاب نہ لا کر پوری روئے زمین کے انسان بے ہوش ہو جائیں۔ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میری نگاہوں نے آج تک ایسا حسن و جمال نہ کبھی دیکھا، نہ میرے کانوں نے کبھی سنا، لیکن آپ نے فرمایا ہم نے مان لیا، آمنا صدقنا۔ تو یہ آسمان کی خبریں ہیں، ہم نے آپ کے فرمانے پر مان لیا اور آپ کے حق میں گواہی دی، آپ کے خبر پر ہم نے تصدیق کر دی۔ تو یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ تو ایک زمین کا معاملہ ہے، یہ تو ایک اونٹنی کا معاملہ ہے، کیا اس کے بارے میں آپ کے حق میں گواہی نہ دوں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے کیا انعام ملتا ہے؟ یہ حضرت خزیمہ کی فکر ہی تھی، یہ حضرت خزیمہ کی عقل ہی تھی۔ کون سی عقل؟ وہ عقل جس کو انہوں نے پیارے نبی کا غلام بنا دیا تھا۔ کون سی فکر؟ وہ فکر جس کو پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت میں انہوں نے ڈبو دیا تھا۔ تو اس فکر نے ان کی ایسی رہنمائی کی، اس عقل نے ان کی ایسی رہبری کی کہ بارگاہ رسالت سے حضرت خزیمہ کو انعام ملتا ہے کہ آج سے خزیمہ جس کسی کے نفع کی گواہی دے دیں تو تنہا ان کی گواہی اس کے نفع کے لیے کافی ہے، اور جس کسی کے نقصان کی گواہی دے دیں تنہا ان کی گواہی اس کے نقصان کے لیے کافی ہے۔ حالانکہ شریعت مطہرہ کا اصول ہے، میرے آقا کا فرمان ہے، کسی معاملے میں جب اختلاف پڑے تو جب تک کہ دو گواہ موجود نہ ہوں گواہی پر فیصلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ہر معاملے میں دو گواہ چاہیے، لیکن حضرت خزیمہ اگر ہو تو تنہا ان کی گواہی دو گواہیوں کے برابر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور کی آمد۔ تو وہی میرے آقا امام اہل سنت عرض کرتے ہیں، پھر کے گلی گلی توبہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، پھر کے گلی گلی توبہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صحابی ہیں، میدان جنگ میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے کافروں سے جہاد فرما رہے ہیں۔ کافروں کی طرف سے ایک تیر آیا اور ان کی آنکھ میں لگا، آنکھ بہہ پڑی، آنکھ کا ڈھیلا نکل پڑا۔ اس ڈھیلے کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور کہاں آتے ہیں؟ طبیب کے پاس نہیں جاتے، جراح کے پاس نہیں جاتے، علاج کرنے والے کے پاس نہیں جاتے، بلکہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضر آتے ہیں۔ کیوں؟ جانتے ہیں کہ ہماری دنیا بھی یہی
ہماری آخرت بھی یہیں، ہماری آسائش بھی یہیں، ہماری شفا بھی یہیں، ہماری راحت بھی یہیں، یہی ہماری دنیا ہے، یہی ہماری آخرت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ سے وہ آنکھ کا ڈھیلا لیا اور آنکھ کے گڑھے میں اتار دیا، وہ آنکھ ویسی ہی ہو گئی جیسے اسے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچی تھی، بلکہ آخری عمر میں جب بڑھاپے کی نقاہت جسم پر طاری ہوئی تو صحیح سالم آنکھ کی روشنی کم ہو گئی، لیکن جس آنکھ کو میرے آقا نے اپنے دست اقدس سے آنکھ کے گڑھے میں اتار دیا تھا، اس کی روشنی میں ذرہ برابر فرق نہیں پڑا۔ پھر کے گلی گلی تابا ٹھوکر سب کی کھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تابا ٹھوکر سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزون کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزون کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم۔ مسلمانوں، یہ دنیا ہے اور ہر ایمان والا جانتا ہے، مانتا ہے کہ اس دنیا کے بعد، یہاں سے گزر جانے کے بعد آخرت ہے۔ حقیقی نعمت، حقیقی راحت، حقیقی آرام آخرت کا آرام ہے۔ دنیا میں بہت سی چیزیں برعکس ہوتی ہیں، بظاہر اس میں آرام دکھائی دیتا ہے، بظاہر اس میں لذت ملتی ہے، لیکن حقیقت میں اس آرام کے اندر اذیت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، اس لذت کے اندر پریشانی، حیرانی پوشیدہ ہوتی ہے۔ یہ ہم اس جسم سے اور اس جسم کے اعضاء سے ادراک نہیں کر سکتے ہیں، معلوم نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے، آمنا صدقنا، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ ہماری آنکھ کا دیکھا یہ غلط ہو سکتا ہے، ہمارے احساسات کا معلوم کرنا غلط ہو سکتا ہے،
لیکن پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نے جو کچھ فرمایا وہ ہرگز ہرگز غلط نہیں ہو سکتا ہے. ان کی محبت، ان کا عشق، ان کی چاہت، اس کا درد جس کسی کو نصیب ہو جائے، جس کسی کو مل جائے، تو وہ دنیا کی اچھی سے اچھی لذت کو ٹھکرا دے گا، دنیا کے بڑے سے بڑے آرام کو لات مار دے گا. اس درد میں وہ ایسی لذت پائے گا کہ کبھی اس درد کے کم ہونے کی تمنا نہیں کرے گا. لیکن ہم کو اگر ذوق سے چکھ کر کے اس کا احساس نہیں ہے، اس کا علم نہیں ہے، تو اتنا تو ضرور ہے کہ ہم اس کے اوپر اعتقاد رکھیں، ہم اس کو مانیں کہ ہاں واقعی ایسا ہی ہے. حضرت بلال رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ہیں، یہ ایمان لاتے ہیں اور دنیا میں ایک کافر کے غلام ہیں. وہ کافر انہیں طرح طرح کی اذیت دیتا ہے، تپتی ہوئی ریت کے اوپر لٹا دیتا ہے، اوپر سے گرم پتھر رکھ دیتا ہے، اور اوپر سے سورج کی تپش. ایسے وقت میں تکلیف کا کیا عالم ہوگا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ گزرتے ہیں، حضرت بلال کو اس حال میں دیکھتے ہیں تو پوچھتے ہیں اے بلال تم کس حال میں ہو. حضرت بلال رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی وہی عقل، وہی فکر جسے بارگاہ نبوت کا انہوں نے غلام بنا دیا، ان کی کیسی رہنمائی کرتی ہے، انہیں کیسا جواب سکھاتی ہے. کہتے ہیں اے حضرت ابو بکر، دنیا کے لوگ 2 پیسے کا گھڑا خریدتے ہیں تو اس کو ٹھوک بجا کر کے دیکھتے ہیں کہ کہیں سے پھوٹا تو نہیں ہے. مجھے خوشی ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس غلام کی محبت کا امتحان لے رہے ہیں کہ میں ان کی محبت میں ثابت قدم رہتا ہوں یا نہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اس کافر مالک سے کہتے ہیں یہ غلام مجھے دے دے اور جو قیمت چاہے لے لے. کیا قیمت دو گے؟ کہا میرا رومی غلام ہے اس کو لے لے. کافر کیا جانے ایمان والے کی قدر. اس رومی غلام کو اس نے بہت سمجھا، لیکن پھر لالچ آڑے آئی اور کہا کہ نہیں صرف رومی غلام کے بدلے میں نہیں بیچوں گا بلکہ اس کے علاوہ اتنی چاندی اور چاہیے. کہا کہ اتنی چاندی بھی منظور ہے، وہ غلام بھی لے، چاندی بھی لے اور اسے میرے ہاتھ بیچ دے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید لیا اور آ کر کے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتے ہیں گفت مادو بندگانے کوئے تو کردمش آزاد ہم بروئے تو. یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میں بھی حضور کا بندہ، میں بھی حضور کی بارگاہ کا غلام، اور یہ بلال بھی حضور کے بندہ، حضور کی بارگاہ کے غلام. یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے حضور کے سامنے بلال کو آزاد کر دیا. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس درد میں کیا مزہ پایا تھا، اس درد میں کیا لذت پائی تھی. اس درد کے کم ہونے کی دعا نہیں کی، اس درد کے مٹنے کی تمنا نہیں کی،
بلکہ کیا کہا؟ میرے آقا میری محبت کا امتحان لے رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی